من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور طلاق دی ہوئی عورتیں روکے رکھے اپنے آپ کو 3 حیض تک ولا یحل لہن اور ان عورتوں کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائے رکھیں جو اللہ نے ان کے رحم میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان احکامات کو ضرور اپنائیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ اور ان کے خاوند ان کے زیادہ لوٹانے کے وہی حقدار ہیں ان ارادو اصلاحا اگر وہ اصلاح کی نیت رکھتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اسی طرح کے حقوق ان عورتوں پر مردوں پر عورتوں کے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ لیکن عورتوں پر اللہ نے درجہ ایک بلند و مرد ہی کو عطا فرمایا ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے پروردگار ہیں پچھلی آیات میں کچھ حیض نفاس اور اس قسم کے مسائل بیان ہوئے قسموں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ایلا کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا اب اس آیت میں طلاق دی ہوئی عورتوں کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے مرد و عورت کا نکاح جو ہوتا ہے ایک پکا معاہدہ ہوتا ہے جو ساری زندگی نبھانے کا مقصد ہوتا ہے ساری زندگی چلانے کا ایک کام ہوتا ہے نکاح سے پہلے اسی لیے ساری تحقیقات بھی ہوتی ہے معاملات کو اچھے طریقہ سے حل بھی کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے اخلاق کردار کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے سارا کچھ طے کرنے کے بعد ایک نکاح کا معاملہ آتا ہے نکاح کے ساتھ اگلے نظام کو آسان طریقہ سے چلانے کا سب کا پروگرام ہوتا ہے اور یہی نیت ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی معاملات کے اندر خرابی آ گئی کسی جگہ کوئی ایسی مشکل آ گئی تو اس مشکل کے حل کے لیے یہ ایک طلاق کا
ایک راستہ بتایا گیا، لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حلال تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، مکمل احتیاط کی ضرورت ہے۔ طلاق کے معاملات کو چلانا بہت اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ ایک عمل ہے، لیکن مجبوری بن جائے تو اسلام نے ایک راستہ دیا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں نے اپنے طور طریقے بنا لیے، مجبوری ہو، مشکل ہو، تنگی ہو، جیسے کیسے ہو، ان کے اپنے خیالات ہیں، یہودیوں کے، نصرانیوں کے اور ان لوگوں کے۔ یہود میں تو بالکل ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ ایسا کوئی نظام چلا سکے، عیسائیت میں بھی یہی تھا کہ طلاق نام کی کوئی ایسی چیز وہ چلا نہیں سکتے تھے، پتہ نہیں کیا طور طریقے، لیکن نئے عیسائیوں نے قانون بنا لیا، عورت اس طرح کرے اور فلاں ایسا کرے، وہ اپنے اپنے طور طریقے، مشکل ہو، آسانی ہو، جیسے ہو گزارنا ادھر ہی ہے۔ یہ بھی دوسرے لوگوں کے مذاہب میں، ان کے خیالات میں، ہندوؤں میں اور اس قسم کے لوگوں میں مختلف نظریات چلتے ہیں، جبکہ اسلام میں بندے کو بہترین اصول بتائے گئے، نکاح کرو، نکاح کے ساتھ معاملات کو اچھے طریقہ سے چلاؤ، اگر مزاج کے اندر یا ایسی معاملات کے اندر کوئی گڑبڑ آ جائے تو پھر طلاق کو بھی ایک طریقہ بتایا گیا، لیکن لوگوں نے اس میں بھی خرابیاں کر دی۔ اسلام نے یہ کہا کہ طلاق دینے کی ضرورت پڑی ہے تو ایک دے دو، ایک دے دو۔ ایک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چلو اس کی صلح ہو سکتی ہے، مہینے کے اندر صلح ہو گئی، معاملہ طے ہو گیا، میاں بیوی نے آپس میں ملاپ کیا، صلح ہو گئی، سلام دعا ہو گئی، خیر خیریت ہو گئی، بات مل ملانے سے ختم ہو گئی۔ 2 طلاقوں تک طلاق بینہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وقت گزرتا ہے تو پھر نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو 3 اکٹھی دے دیتے ہیں، قطعاً ایسا نہیں کیا جائے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے طلاق دی ہوئی عورتوں کے بارے میں فرمایا وہ 3 حیضوں تک اپنے آپ کو روکے رکھے، 3 ماہواریاں گزر جائے، وہ کسی عورت کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی ہوتی ہے، جتنے دن بھی گزرے، قانون میں تو 90 دن بنا دیے گئے، 90 دن کے اندر کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کا زیادہ وقت ہو، کسی کا تھوڑا ہو۔ بہرحال شرعی اصول یہ ہے کہ 3 ایسے ایام وہ گزر جائے ماہواریوں کے، پھر اس کے بعد وہ اگلے نکاح کا پروگرام بنا سکتی ہے۔ اگر حاملہ ہے تو پھر وہ بچہ جننے تک ہوتا ہے، تو اسی لیے یہاں کہا گیا کہ اگر اس کے ہاں کوئی ایسا معاملہ اندرونی ہے تو وہ بالکل واضح کر دے کہ ایسا ایسا وقت ہے، یہ گزرے گا، تو پھر اس کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد ہی کوئی اگلا قدم اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے حضرات کے لیے یہ ایک راستہ ہے، وہ ان اصولوں کے اوپر عمل کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے جو خاوند ہیں اب انہی کی طرف لوٹ جانا، لوٹا لینے کا حق انہی کو ہے۔ ایک ہی بات ہی تھی نا، 1 اور 2 تک کا معاملہ ہوتا ہے، جب 3 ہو جاتی ہے تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے، پھر ایسے معاملات کے اندر بہت زیادہ یعنی وہ خرابیاں آتی ہیں، لوگوں کو احتیاط کا راستہ بتایا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اصلاح کی نیت ہو تو پھر ہی واپسی صلح کا ہوتا ہے نا، اگر لٹکانے کا، خراب کرنے کا اور تنگ کرنے کا ارادہ ہو تو یہ بہت بری بات ہے۔ عرب میں ایسے جہالت میں یا دوسرے زمانوں میں کچھ لوگ ایسے خراب بھی کرتے تھے، اور پھر عام زمانے میں یہ چلتا رہتا ہے، کسی کی نیت اچھی نہیں ہوتی، بے صلح کر لیتے ہیں، تنگ کریں گے، پھر چھوڑیں گے، پھر کریں گے، یہ سب خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیت اچھی ہو، اصلاح کا ارادہ ہو، نبھا کرنے کی نیت ہو، پھر صلح کر لو اور اس کے بعد اسی کے پاس وقت گزارنے کا بہترین کوئی راستہ بناؤ تاکہ کسی بھی قسم کی دوبارہ خرابی نہ آئے اور معاملہ آسان طریقہ سے چلتا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق دیے، اسلام نے عزت کی حفاظت کی ہے، مرد و عورت کو تعلیم دی ہے، مرد کیا کرے عورت کیا کرے یہ سب تعلیمات دی گئی۔ مرد کی ذمہ داری ہے وہ محنت کرے، کوشش کرے، مال کمائے، گھر میں لائے، گھر کو چلائے، اور عورت کی ذمہ داری ہے گھر کو آسان طریقہ سے چلائے، پردہ میں رہے، حیا میں رہے، غیرت کی زندگی گزارے، اور جہاں نمازیں پڑھے، یہ سب تعلیمات اس کو دے دی گئی۔ لیکن حقوق کے معاملہ میں ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دھکے دیتے رہے، ناجائز مارتے رہے، زیادتیاں کرتے رہے۔ کسی مرد کو یعنی اپنی بیوی کو مارنے کی عام طور پہ اجازت نہیں ہے، اور سختیاں کرتے ہیں یا ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے حد سے بڑھ جائے پھر ایک اور معاملہ ہوتا ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی بات میں غصے میں آ گئے اور زیادتیاں کی، ظلم کیا، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو معاملات انسان کو برے انجام تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حقوق ارشاد فرما دیے کہ وہ اسی جیسے حقوق ہیں جیسے مرد کے حقوق ہیں، عورت کے بھی حقوق ہیں، دونوں کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ احسن طریقہ سے پیش آئیں، حقوق کو سمجھیں اور اس کی عزت نفس کا خیال کریں۔ یہ نہ ہو کہ اس کو دوسروں کے حوالے کر دیا جائے، اور بیوی ہے تو پستی رہے، ایسا نہ ہو۔ کسی کی بہو بیٹی ایسا معاملہ وہ پریشانی کا شکار نہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے حقوق بھی ایسے ارشاد فرما دیے۔ اس کے اخراجات ضروری، اس کی ذمہ داری مرد پر ہے، وہ عورت اس طرح کرتی رہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا، یہ طلاق کا حق مرد کو ہے۔ جہاں عورتوں کو حقوق مل گئے ایسے کہ طلاق اس کے حق میں دے دی گئی، تو پھر وہ طلاقیں دے دے کر پتہ نہیں کتنے ایسے یعنی وہ شوہر، اور یہ عام طور پہ یورپ میں ہے اور دوسرے علاقوں میں، انگریزوں میں، جہاں جن کے لیے لکھا گیا کہ اگر 15 کروڑ کی آبادی بھی ہے تو وہاں سے 15 لاکھ بندے بھی حلال والے تلاش کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ تو ایسی نسلوں کو بھی انہوں نے خراب کر دیا، خاندانی نظام برباد کر دیا، اور عورتوں کے اوپر ایسے ہی انہوں نے آزادی کو چلایا، مسلط کیا کہ وہ خرابی کا شکار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے، مرد کا درجہ زیادہ ہے، حاکم بنایا ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت سے زیادہ صلاحیت رکھی ہے۔ اب جہاد کے لیے مرد ہی کو جانا پڑے گا، عورت کے اوپر تو ایسا جہاد بھی نہیں آتا، فوج میں جائے عورت یہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب مردوں کے ذمہ کام لگائے۔ اللہ رب العزت نے بڑے آسان طریقہ سے مردوں عورتوں کو حقوق سمجھا دیے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، حقوق سمجھتے ہوئے اچھے طریقہ سے نبھا کریں۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے اس کو بھی طے کرنے کا راستہ بتایا گیا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حقوق بتائے، تو عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے خاوند کا احترام کرے اور خاوند کا خیال کرے، اور خاوند کے عزت و احترام، یہ ساری چیزیں یعنی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حکم فرمایا تو اس طرح گھر بھی اچھا چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حکمت والے، اللہ تعالیٰ زبردست پروردگار عالم، اس نے یہ حکم دیا، احکامات دیے۔ خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ بنا تو وہ عورت 3 ماہواریوں تک اپنے آپ کو روکنے کے بعد پھر اگلا قدم اٹھائے، نکاح کرے، شادی اور اگلا گھر اپنا چلائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اور اللہ رب العزت کے احکامات اندرونی بیرونی سارے بیان فرما دیے گئے، تاکہ کسی جگہ بھی یہ پریشانی کا شکار نہ رہے مومن مسلمان۔ اس کے لیے حل اور راستے بتا دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں، جہاں بھی ضرورت کسی کو پڑے اس کو یہی بتایا جا سکتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنی رضا خوشنودی کے مطابق اچھی زندگی گزارنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔